مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی. اور بہت ساری جو ہیں سوالات اور کوئریز مجھے کی جا رہی تھی، جس میں مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کا بوسٹر ڈوز لگانا کیوں ضروری ہے، وہ کیا ہوتا ہے. میں اپنی پچھلے ویڈیوز میں اس کا بتا بھی چکی ہوں، تو آپ وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور کوارنٹین سینٹرز وغیرہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق انہیں معلومات چاہیے. تو جی ہاں، یہ سچ ہے کہ کوارنٹین سینٹرز جو ہیں ان کے اوپننگ کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ یہاں پر فلائٹیں اوپن کر دی جائیں گی سعودی عربیہ کے لیے. اور اسی لیے ان لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے جو سعودی عربیہ میں داخل ہوں گے، ان کے لیے پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ آئیں تو ایک دم جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو، اور کوارنٹین سینٹرز جو ہیں وہ موجود ہوں. اس سے ایسا پتہ لگتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے. اور کسی بھی ٹائم پر جو ہے شاید ڈیٹ اناؤنس ہو جائے کہ کب جو ہے وہ فلائٹیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. تو پہلے میں آپ کو بوسٹر وغیرہ کے بارے میں بتا دیتی ہوں، پھر کوارنٹین سینٹرز کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی. تو یہ آپ کو بتاؤں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو ہے بوسٹر ڈوز لگوانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ افواہیں جو ہیں ان پہ مت جائیے اور بوسٹر ڈوز لگوائیں. اور کسی بھی کون سی بوسٹر ڈوز ہے، کون سی ویکسینز جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گی. اس سے پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا ہے، آپ براؤز کر سکتے ہیں. ویکسین کی دوسری خوراک کے 1 ماہ بعد جو ہے وہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ کن کے لیے ہے. تو عام افراد کے لیے ویکسین کی جو دوسری خوراک لگائے جانے کے تقریباً 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگانا ضروری ہو جاتی ہے. 6 ماہ بعد، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. جبکہ جو گردے کے جو مریض ہوتے ہیں، گردے اور دیگر خطرناک جو امراض ہیں، ان میں جو مبتلا افراد ہیں، انہیں 1 ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی تحقیق میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لگائی گئی ویکسین جو ہے اس کے تاثر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو جناب، اس لیے 18 برس سے جو زائد عمر کے افراد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے کے 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں. یہ نارمل لوگوں کے لیے ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گردے اور جو دیگر خطرناک امراض میں مبتلا لوگ ہیں، وہ بس 1 ماہ بعد ہی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ ضرور لگوا لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہو گیا. اچھا، جو اعضاء کی پیوند کاری جن کی ہوئی ہوتی ہے، جو ڈائلائسس پہ ہوتے ہیں جو مریض، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے کے 1 ماہ بعد وہ بھی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگوائیں. ٹھیک ہے. اچھا، سعودی عرب میں جو وزارت صحت ہے، ان کی جانب سے 4 اقسام کی جو ویکسینز ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، جن میں فائزر ہے، ایسٹرازینکا ہے، اور ماڈرنا ہے، اور جانسن اینڈ جانسن ہے. اچھا، یہ ویکسین جو ہیں وہ فری میں لگائی گئیں، سب کو لگائی گئیں، چاہے ان کے پاس اقامہ ہے یا نہیں ہے. انسانی بنیادوں پر سب کو ویکسینز لگائی گئیں یہاں پر، اور ابھی بھی لگائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جس کو کرونا کا مرض ہوا، چاہے ان کے پاس اقامہ ہے یا نہیں ہے، جنہوں نے خلاف ورزی بھی کی تھی، ان کا بھی علاج جو ہے وہ مفت کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہا ہے. اور یہ انسانی بنیادوں پر کیا گیا. خادم الحرمین شریفین جو کنگ سلمان ہیں اور ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، ان لوگوں کی جانب سے سب کے لیے یہ خدمات فراہم کی گئیں. کورونا کے خلاف لڑائی میں سعودی عربیہ نے بہت ہی اہم طریقے سے اور بہت ہی مؤثر طریقے سے اپنے اقدامات کیے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور سعودی وزارت صحت نے ویکسین لگوانے کی مفت سہولت جو فراہم کی ہے، جس کے لیے تمام رینجز میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں شہریوں اور غیر ملکیوں کو مفت کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے. اور جو بہت اہم بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. اور کرونا سینٹرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ممنوعہ ممالک جو ہیں، اب ممنوع ممالک کون ہیں؟ یہ ایک بیکاری خبر اڑی تھی. کسی نے مجھ سے بھی اس بات پہ میرے کئی انٹرویوز میں نے کہا ہے، مجھ سے خاص طور پہ پوچھا جاتا رہا
کہ ہمارا ملک کیوں منع ہے. تو جناب آپ کے ممالک میں کرونا کی جو صورت حال ہے اس حساب سے ہی ان ممالک کو جو ہے وہ اوپن کیا گیا ہے. اگر آپ کے ملک میں کرونا کی صورت حال ابھی بھی نازک ہے تو پھر ان کو جو ہے ظاہر ہے پابندی وہاں پر عائد کی گئی ہے. اپنے ملک میں سعودی عربیہ دروازے تو نہیں کھول سکتا کرونا کی صورتحال جہاں خراب ہے. یہ تو ایک مطلب بہت ہی اعتدال پسند عدل پر مبنی ایک بات ہے. تو اس بات کو تو سمجھنا چاہیے. اس پر کیا سوالیہ نشان لگایا جا رہا تھا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ممنوعہ ممالک سے جو آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکن ہیں ان کو اب کوارنٹین سینٹرز میں ٹھہرایا جائے گا. اور جو سعودی وزارت داخلہ ہے اس کے ترجمان کا یہ بیان تھا کہ ممنوعہ ممالک سے آنے والوں کی جو رہائش ہے اس کے لیے کوارنٹین سینٹرز جو ہیں وہ قائم کرنے کے لیے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں. تو بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح کے سینٹرز جو ہیں وہ کھول رہے ہیں یہاں پر. اور میں بھی کیونکہ ایک بزنس وومن ہوں تو مجھے بھی کچھ میرے بزنس مین دوست ہیں انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے کوارنٹین سینٹرز کا لائسنس ہم بھی حاصل کریں. تو یہ اس طرح سے یہاں پر جو ہے جو سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو کمپنیوں کے جو غیر ویکسین یافتہ ملازمین ہیں ان کو ممنوعہ ممالک سے مملکت پہنچنے پر جو ہے انہی کوارنٹین سینٹرز میں ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایسے یہ مطلب نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں بھی کوئی اپنے کوارنٹین سینٹر کھول رہی ہوں. میں اس بزنس وینچر میں فی الوقت تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بزنس مین کمیونٹی یہاں پر ان لائسنسز کا جب مطلب ریلیز کرنے کے لیے کہا گیا تو کیا صورتحال ہوئی اور بزنس مین کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے. تو یقیناً کئی لوگ جو ہیں وہ کوارنٹین سینٹرز جو ہیں وہ کھول رہے ہیں اور صحتی صورتحال پر مسلسل نظر بھی رکھی جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے. اور شہروں یا کمشنریوں یا صوبوں کی سطح پر کورونا SOPs کے لیے ضروری اقدامات کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے کیونکہ عجیب عجیب سی رومرز اڑ جاتی ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ یہ رومرز مطلب تھیں کہ جو ہے ابھی جو کوارنٹین سینٹرز جو ہیں جب وہ کھلیں گے پتہ نہیں کب کھلیں گے تو ہم کب آ سکیں گے. اور بھی بہت ساری تو سوشل میڈیا کی رومرز پہ آپ کبھی بھی نہیں جائیں. اور یہ جو رومرز ہیں کہ ہمارے ملک کو خاص طور پہ منع کیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ملک میں کیا صورت حال ہے کورونا کی بس یہ اسی پر منحصر ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ آنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. آپ سب دنیا میں جہاں کہیں بھی مقیم ہیں کورونا کی SOPs کا خیال رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کے ممالک میں جو یہ اگر کورونا کی کوئی خراب صورت حال ہے تو وہ ٹھیک ہو تاکہ آپ کے ملک کے لوگوں کو بھی ڈائریکٹ سعودی عربیہ میں داخل ہونے کی جو ہے اجازت ملے. اور کئی ممالک نے اس قسم کی پابندیاں لگائی ہیں. تو یہ بات ہے. اور اس سے قبل سعودی وزارت بلدیات اور دیہی امور و ہاؤسنگ نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ بیرون مملکت سے آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے کوارنٹین سینٹرز کے لائسنس جاری کرنے کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے. تو SPA نے اس پر ایک نیوز جو ہے وہ جاری کی تھی کہ مملکت آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے جو کوارنٹین سینٹرز کے ضوابط ہیں وہ کیا ہوں گے. تو میں آپ کو بس یہ بھی بتاتی چلوں ساتھ کے ساتھ کہ وہ ضوابط کیا ہیں. تو وزارت بلدیات و دیہی امور و ہاؤسنگ نے بیرون مملکت سے آنے والے جو غیر ویکسین یافتہ کارکنان تھے ان کے لیے جو کوارنٹین سینٹرز کے جو لائسنس جاری کیے تھے جو آغاز اب ہو چکا ہے جن کا تو ان احکامات کے تحت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے جو احتیاطی اقدامات ہیں ان کے پیش نظر یہ ہے کہ بیرون ممالک سے آنے والوں کی سہولت کے لیے ایک تو جدہ دمام ریاض اور زہران میں 25 عمارتوں کو کوارنٹین سینٹرز بنانے کے لیے اس وقت لائسنس دیے گئے ہیں. اور وزارت کی جانب سے ہی جاری بیان میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مذکورہ کوارنٹین سینٹرز میں تقریباً 3,276 افراد کے قیام کی گنجائش جو ہے وہ رکھی گئی ہے. کافی اچھی گنجائش ہے یہ. اور کوارنٹین سینٹرز کے معیار کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا تھا کہ تازہ ہوا کا وہاں پر بندوبست ہو, صفائی کا خصوصی خیال رکھا گیا ہو اور مستعد قسم کے کارکن جو ہیں یا ورکرز جو ہیں ان کو تعینات کیا جائے. اور عمارت کا جو سینٹرل کچن ہو وہ بھی صاف ستھرا ہو جہاں مقررہ معیار کے مطابق کھانا تیار کیا جا سکے.
اور مقررہ جو کوارنٹین سینٹرز ہیں ان میں صفائی سے متعلق مخصوص کمپنیوں سے معاہدہ کیا جائے جو عمارت میں مسلسل جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات کا اسپرے کا انتظام کر سکیں. اور جو یہاں پر ہوٹلز وغیرہ کے جو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں ان میں بھی اسی قسم کی جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں, انہیں میں آپ کو بتا دوں. اور کوارنٹین سینٹرز میں CCTV کیمروں کا بھی اہتمام اور سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, وہ کوارنٹین سینٹرز میں بھی ضروری ہے. اور آنے والوں کے لیے پیشگی بکنگ کا بندوبست ہو جس کا QR کوڈ جو ہے وہ فضائی کمپنیوں کو فراہم کیا جانا بہت ضروری ہے. اور آنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ سے عمارتوں میں پہنچانے کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ کا بندوبست جو ہے وہ کون کرے گا, وہ کوارنٹین سینٹرز کریں گے. اور اس کے علاوہ منظور شدہ لیبارٹری سے بھی معاہدہ کیا جانا بہت ضروری ہے جو کوارنٹین میں ٹھہرنے والوں کا PCR ٹیسٹ کریں گے. اور مسافروں کو کورونا کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے جانا بہت ضروری ہیں, یہ بھی کوارنٹین سینٹرز کی ذمہ داری ہے. اور مسافروں کو توکلنا پر جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے. توکلنا ایپ کا استعمال بہت آسان ہے اور رجسٹریشن بھی جو ہے وہ ان کی بہت آسان ہے جو کی جا سکتی ہے آن لائن. اور یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اتنے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے. اب سب کچھ بہت آسان ہو گیا, جب آپ اسمارٹ فون یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہ سب بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو نیوز پہنچا دوں کیونکہ بہت سارے سوالات آ رہے تھے, کچھ نہ کچھ معلومات تو آپ لوگوں کو ملی ہی ہوگی. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے ان سوالوں کے جواب دے دیے ہیں جو آپ کرتے رہے ہیں. میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی نیوز کے ساتھ, کسی نئی معلومات کے ساتھ. ٹل دین مع السلامہ, بائے بائے.